بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امت اسلام چونکہ اس کا نبی آخری نبی اور آخری نبی کی یہ آخری امت، جس کی عمر بہت تھوڑی سابقہ امتوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل، مالک کا انعام اس امت کے اوپر کہ اللہ نے نیکی اور خیر کے موسم اس کو بہت عطا کی، ایسی راتیں عطا کی، ایسے دن عطا کیے کہ ایک ایک دن میں ایک عمل کرنے سے، ایک روزہ رکھ لینے سے مالک اس امت کے انسانوں کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایسی راتوں میں سے ایک رات بھی عطا کی کہ وہ ایک رات اگر عبادت کر لی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے ایسے ایسے موسم ہمارے لیے رکھے ہیں جن کے اندر انسان تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد نیکیوں کے انبار اپنے نام اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ انہی موسم میں سے یہ ہمارے دن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ 10 دن وہ عظیم دن ہے کہ سال کے سارے دنوں کے اندر ان دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ اگر راتوں کو دیکھیں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اگر دنوں کو دیکھا جائے تو یہ ذی الحجہ کے پہلے دن 10 دن تمام دنوں کے اندر افضل ترین اعمال ہیں۔ ان دنوں میں انسان جو نیکی کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنوں میں نیکی کرنے والا جب نیکی کرتا ہے، ان دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی نیکی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کے مقابلے پر اور کوئی دن کی نیکی نہیں گنی جائے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں کا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے کہا جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا مجاہد جو اپنے مال اور اپنی جان دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی شہید ہو جاتا ہے اور مال بھی لٹ جاتا ہے، اس کا اجر تو زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل ان دنوں کے اعمال کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے مقابلے پر باقی دنوں کا کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا دن نہیں ہے۔ یہ دن ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ دن شاپنگ میں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ افضل ترین ایام ہے سال کے۔ اور ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے مقابلے پر اور کوئی دن ان سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا نہیں ہے، اور کوئی عمل بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آوازیں بلند کیجئے۔ اس سے انسان کو مالک کے دربار میں درجات کی بلندیوں کا انعام ملتا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد یہ ایام شروع ہوئے، اب ان ایام کے اندر تمام نیکیاں بڑی عظیم ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے اندر بھی بہترین ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام ذکر میں اذکار میں سب سے افضل عمل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر تمام دعاؤں کے اندر، تمام اذکار کے اندر سب سے اعلیٰ ٹاپ کلاس۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا اقرار اور اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ان دنوں کے اندر کثرت سے یہ تسبیحات کریں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن اس کا آغاز ہوتا تو اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مصروف کر لیتے کہ بظاہر یوں لگتا کہ یہ اپنے آپ کو کہیں ہلاک ہی نہ کر بیٹھے، انہیں کوئی اور شغل نہ ہوتا، کوئی اور عمل نہ ہوتا۔ یہ 10 دن خاص اللہ کی عبادت میں دن اور رات اپنے گزار دیتے، لمحات گزار دیتے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی ہے، ہم نے تو دکان پر بھی بیٹھنا ہے، ہم نے تو کاروبار بھی کرنا ہے۔ تو وہ تسبیحات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان کو کثرت سے کہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اب آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، آپ کی زبان تو ان الفاظ کو دہرا کر اپنے اوقات عبادت کے اندر گزار سکتے ہیں۔ گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں، کوئی نہیں روک رہا، لیکن آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے، یہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو آپ ان ایام کی عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی کو حاصل کر لیں گے، اور وہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مگن رکھنا۔ اور جب یہ زبان اللہ کے ذکر میں مگن ہوتی ہے تو کتنی ہی گناہ ہیں جن سے انسان کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ میں خاموش ہوں گا، میری زبان جھوٹ بولے گی، خاموش بیٹھا ہوں، پھر زبان ہلائی تو جھوٹ، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی پر الزام، کسی کو گالی۔ اور اگر میری زبان مصروف رہے گی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو کیا خیال ہے اب کسی کو گالی دینے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ کسی کی غیبت کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ کسی کی چغلیاں کرنے کا ٹائم ہے میرے پاس؟ جھوٹ بولنے کا ٹائم؟ میری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ آفس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، گاہک نہیں ہے، خاموش نہ بیٹھیے، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ اور جب ان 10 دنوں کے اندر انسان اس عمل پر پریکٹیکلی طور پہ اپنی زندگی کو لاگو کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ عادت پھر ایسی پڑ جاتی ہے کہ باقی دنوں میں بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ 10 دن سال کے سارے ایام میں افضل ترین ایام کیوں ہیں۔
ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جو بڑی بڑی عبادتیں اس طرح 10 دنوں کے اندر ان کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتی. بڑی بڑی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، قربانی، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اور یہ ساری عبادات ان 10 دنوں کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ 10 دن سال کے باقی دنوں میں افضل ترین ایام ہیں. اب کون سا عمل ہے جو ان دنوں میں کیا جائے؟ کون سے کام ہیں جو ان دنوں میں کیے جائیں؟ نماز، فرض نماز تو سال کے ہر دن کے اندر ہے، اس میں تو معافی اور چھٹی کسی بھی حال میں. آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ تنگی میں ہیں، آپ آسانی میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ غمی میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں، نماز میں کسی حال میں بھی معافی کا تصور نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو مومن سمجھے، مسلمان سمجھے، مواحد سمجھے اور اس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کے دل میں ایمان بھی. حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، سلام پھیرا تو ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس سے پوچھتے ہیں کیا تو مسلمان نہیں ہے، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ امام الانبیاء کے سوال پہ غور کیجئے. کیا تو مسلمان نہیں ہے، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا معنی؟ اگر تو مسلمان ہوتا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا، اور اگر تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مسلمان. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا، میں اس کے بعد مسجد میں آیا، میں دوسری بستی میں نماز پڑھ چکا تھا، بعد میں آیا. جو مسلمان ہے نماز اس کے لیے لازمی ہے، اور جو نماز کو چھوڑ رہا ہے تو ایمان اور اسلام اس کے دامن کو چھوڑ کے. یہ ہمارے دور کے اندر مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جو ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اقامے پر مذہب ان کا اسلام لکھا ہوا ہے، ختنہ انہوں نے کروائی ہوئی ہے، لیکن جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگتا ہے تو نمازیں ان کو بھول جاتی ہے. جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو نماز ان کو بھول جاتی ہے. جب کوئی ڈرامہ چل رہا ہو تو نماز ان کو بھول جاتی ہے. جب بیگم صاحبہ سے گپیں چل رہی ہوں تو نماز ان کو بھول جاتی ہے. جب دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہو تو نماز ان کو بھول جاتی ہے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کے بارے میں وہ یہ غور اور یقین اور پختگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کون کافر کہہ سکتا ہے، ہم پکے مسلمان ہیں. اور نماز ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے. یہ آج کے دور کا مسلمان ہے. نبی کے دور کے اندر ایسے مسلمان موجود. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں صحابہ کا اس مسئلے پر اجماع تھا، اکٹھے تھے تمام صحابہ، کسی صحابی سے اس مسئلے پہ اختلاف نہیں موجود ہے، ذکر نہیں ہے کہ انسان اگر نماز کو چھوڑ دیتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے ترک کرنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نمازی کیسے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے. جب ہوش آئی تو پہلا سوال شاہد افریدی بیٹنگ کر رہا ہو اور اٹھ کر جب واش روم جائیں تو واپس آتے ہی پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ اس نے کوئی چھکا تو نہیں مارا، اس نے کوئی چوکا تو نہیں مارا، کہیں آؤٹ تو نہیں ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اذان ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ رہا ہے، کان میں پردہ سماعت سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے، لیکن کیا کریں؟ کرکٹ کا بھوت اتنا سوار ہے، بسنت کے پتنگ اڑانے کا بھوت اتنا سوار ہے، شادی اور بیاہ کا فنکشن وہ خوشی اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ آج تو ولیمے کی دعوت ہے، آج تو نکاح کا دن ہے، آج تو شادی کا دن ہے. آج کون نماز پڑھتا ہے؟ آج تو ابو فوت ہو گئے ہیں، آج امی مر گئی ہے، آج بھائی مرا ہے، آج کی نمازیں کون پڑھے گا؟ ہم تو غم کے اندر ہیں. مومن غم میں ہو، خوشی میں ہو، تفریح میں ہو، آسانی میں ہو، جنگ میں ہو، جہاد میں ہو، نماز کو مومن کبھی بھولا نہیں کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ہوش آیا تو پہلا سوال
کیا میں نے نماز پوری کر لی تھی؟ کہا نہیں. کہا مجھے بٹھاؤ میں نماز پوری کر لوں. جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. تو ان دنوں کے اندر فرض نماز تو سال کے ہر دن کے اندر جاری ہے، بلکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے اہل طائف کے لیے بد دعا. فرشتے آ گئے تھے، اجازت مانگ رہے تھے، اجازت دیجئے طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر ان بستی والوں پہ ڈال کے پیس دیں. آپ نے کہا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ نہ صحیح، ان کی پشتوں سے آنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے. ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر کفار آپ کی اور آپ کی نماز کے درمیان حائل ہو گئے، جنگ اتنی بھڑک اٹھی، آپ کو موقع نہ ملا نماز کا. اب جب نماز پڑھنے لگے تو پھر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. جس نے ماتھا پھڑوا کے بد دعا نہ کی، جس کو زہر کھلایا گیا یہودیہ کے ہاتھ سے بد دعا نہ کی، جس کو مکے سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، بد دعا نہ کی. لیکن جب اس کی نماز کے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی، اب بد دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں ان کے گھر آگ سے بھر جائیں جنہوں نے ہمیں ہماری نماز نہیں پڑھنے دی. ان 10 دنوں کے اندر نفل، نوافل، رات کا قیام، دن کے اندر اللہ کی یاد، اس کا کثرت سے اہتمام کریں. یہ نماز بڑی عظیم چیز ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا جہاں تک اس عمل کے ذریعے وہ بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. اتنی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے نوافل کے ذریعے، سجدے سجود کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، کہ مالک فرماتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے فرائض ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے. باطل اور گمراہ فرقوں نے تو اس حدیث کا یہ مطلب نکالا کہ نعوذ باللہ اللہ اس میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے، یہ اللہ میں فنا ہو جاتا ہے. حالانکہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑتا جس کے پکڑنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا قدم چل کر اس طرف نہیں جاتا جس طرف جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا کان وہ چیز سنتا ہی نہیں جس کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھتی جس طرف دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ ایمان کا یہ درجہ ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ نوافل، یہ نمازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب پہرہ دینے والا پہرہ دیتا ہے، مسواک اور تازہ پانی لے کر آتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ایک ہی سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، آپ کا پہرے دار بنا ہوا، آپ کا خادم بنا ہوا، جنت میں جاؤ گے تو آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا، تو میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کے مقام پر تو نہیں پہنچ سکوں گا، جنت میں بہت نیچے ہوں گا. اے نبی، جب اتنی بڑی خوشخبری رب کی طرف سے سنا رہے ہو کہ جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، تو ایک ہی سوال کرتا ہوں، جس طرح یہاں آپ کے در پہ کھڑا ہوں وہاں بھی آپ کا پڑوسی بن جاؤں. یہ دعویٰ کرنے والوں کے رسول کریم مختار کل ہیں، جو چاہے عطا کر دیں، جو چاہے دے دیں. اگر مختار کل ہوتے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جا ٹھیک ہے، اپنے ساتھ والا مکان میں نے تجھے دے دیا، میرا پڑوسی تو بنے گا. کہا اور کچھ مانگ لے. کہا یہ مانگنے کے بعد اب ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں. آپ کا پڑوس مانگ کے سب کچھ مانگ لیا ہے. کہا اگر تو اپنی مانگ میں سچا ہے تو کثرت سجود سے میری مدد کر، کثرت سے سجدے کر، کثرت سے نفل نوافل ادا کر. ان سجدوں کی بنا پر تو اللہ کے دربار میں بلند مقام پہ پہنچ جائے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے تم کثرت سے سجدے کیا کرو. یہ فرض نمازوں کے علاوہ تلقین ہے نفل نماز ادا کرنے کی. تم سجدے کیا کرو، کیونکہ جب بھی تو سجدہ کرے گا تیرا ایک درجہ بلند ہوگا
اور ایک گناہ تیرا معاف کر دیا جائے گا۔ سجدہ کرنے سے اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ سجدہ کرو گے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھو گے، بظاہر خاک میں لگاؤ گے، آپ جھک رہے ہو اللہ کے لیے، جتنے جھکتے جاؤ گے اللہ اتنا بلند کرتا جائے گا۔ لیکن یہ سجدہ کس کے لیے ہو جی؟ قبروں پہ سجدے کرنے والوں، درباروں اور درگاہوں پہ سجدے کرنے والوں، لال شہباز کلندر کے دربار پہ گھوڑے کے قدموں کے نشان پہ سجدے کرنے والوں، پہچان کرو آپ پیو اپنے یار دوستوں کو پلاؤ بوتل چینل پہ اللہ کی مہربانی سارا میلہ پھر جڑا کرے گا دھوکھا ہوے گا اوکھا کر مزدوری تے کھا چوری بوتل چینل پہ تے پیشل پیو ودیا پیو ٹھنڈی ٹھار حالمدار امب دے جوس والی بوتل چینل پہ تے پیشل پیو ودیا پیو تے جان دے زیکل بوتل چینل پہ ہر میلہ منی دے میچ تے تواڈے بھراواں نے میچ تے جاندے نے تواڈے بھراواں نے قیمت اپنے دانت دے نال بوتل پیو براجی بوتل چینل پہ 3 روپے دے جاؤ تے بوتل پیتے جاؤ بوتل چینل پہ راستی بوتل پیو بوتل چینل پہ جڑے طرح امیر نے انہاں کول پوچھ لو تسلی جوس والی بوتلیں پہچان کرو آپ پیو اپنے یار دوستوں کو پلاؤ بوتل چینل پہ۔ یا محفل موسیقی میں طاہر القادری کے قدموں میں سجدے کرنے والوں، یہ سجدہ اللہ کے لیے عبادت ہے، یہ غیر اللہ کا کرو گے تو تم اس کو اپنا معبود سمجھو گے، وہ تمہارا معبود ہے، باطل بن جائے گا اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ کرتے ہو۔ اب تو سجدے کی وقت نہیں رہی، سجدے کی قیمت نہیں رہی، سجدے کا احساس ہمارے دل سے مٹ گیا کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ واسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو۔ اب تو پیر نظر آتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ، مولوی نظر آتا ہے اس کے سامنے سجدہ، قبر نظر آتی ہے اس کے سامنے سجدہ، کالا جھنڈا نظر آتا ہے اس کے سامنے جھنڈا، اس کے سامنے سجدہ، کہیں پنجا لگا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے سامنے سجدہ۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے شیطان روتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ کثرت سے نمازوں کا اہتمام کیجئے، کثرت سے روزوں کا اہتمام کیجئے۔ یہ 10 دن نیکیوں کے دن ہیں اور نیکیوں میں روزہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور روزے دار کی نیکی کے بارے میں کہا جاتا ہے الصوم لی، مالک فرماتا ہے اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی اس کو عطا کروں گا۔ حدیث میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر جبرائیل کے جو جملے آتے ہیں، اس نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رجوع کیجئے، انہا قوامۃ صوامہ، یہ بہت زیادہ قیام کرتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، اللہ کو اس کی یہ صفت بڑی ہی پسند ہے اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی سوچا ہے۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ روزہ رکھیے، روزے کا اہتمام کیجئے اور عرفے کے دن کے روزے کو نہ بھولیے۔ کیا خیال ہے اگر کوئی کمپنی والا اعلان کر دے کہ اس مہینے میں جو بندہ 30 دن ڈیوٹی ادا کرے گا اس کو اس مہینے کی بھی تنخواہ ملے گی اور 2 تنخواہیں ایکسٹرا ملیں گی،
103 بخار ہوگا تب بھی کوشش ہوں گے یار بخار ہے تے صحیح لیکن جا کے میں ڈوکھا تے لائی آواں حاضری تے پوا آواں 2 تنخواہیں مل رہی ہیں. بیماری کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ ہم کمپنی میں جا کے حاضری لگا لیں. ہمارا نام کے ساتھ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ ایک دن چھٹی کی تھی اور ہمیں وہ جو انعام ملنے والا تھا, وہ جو ایک سیلری ایکسٹرا ملنے والی تھی, وہ نہ ہماری کٹے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کا معاف فرما دے. ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ. اب یہاں پر بھی اشکال پیدا ہوتا ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے یا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے, اور یہ سوال مملکہ سے باہر سے لوگوں کا رہتا ہے. حدیث میں جو لفظ ہیں وہ عرفہ کے دن کا لفظ ہے. اور عرفہ کہاں پر ہے؟ انڈیا میں عرفہ ہے, پاکستان میں میدان عرفات ہے. میدان عرفات کہاں ہے؟ مکہ میں. حاجی کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں. جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوں گے ان کے لیے تو انعام و کرام کی بارشیں ہیں. اب جو غیر حاجی ہے, جو میدان عرفہ میں نہیں پہنچ سکا, اس کے لیے بھی یہ ہدیہ ہے مالک کی طرف سے کہ تو میدان عرفہ میں تو نہیں پہنچ سکا, لیکن باہر رہ کر اگر تو روزہ رکھ لیتا ہے, غیر حاجی عرفہ کے دن اگر روزہ رکھ لیتا ہے, تو مالک اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر عرفہ میں پہنچ گیا, حاجی بن گیا, مواحد ہے, نمازی ہے, اور یہاں کر اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیوں آئے ہیں, یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیری معافیوں کا سوال کرتے ہیں, تجھ سے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں, معافی مانگنے آئے ہیں. مالک فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن مشرک معاف نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا اس مسئلے کو. مشرک حج کرے, مشرک طواف کرے, غیر اللہ کا پجاری مکے میں آ کر بیت اللہ کی سامنے آ کر روئے, حجر اسود کو چومے, زمزم پیے, مینا میں آئے, عرفہ میں آئے, قربانیاں کرے, بال کٹوائے, مشرک جو مرضی کر لے, لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ نے اس مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. یہ معافیے, یہ عرفہ کی معافیے ہو یا ان 10 دنوں کے انعامات ہو یا عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہو, یہ صرف اس کے لیے ہے جو مواحد ہے. جو مشرک ہے اس کو نعمتوں میں سے کچھ نہیں ملے گا. ان 10 دنوں کے اندر تکبیر یعنی اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, ان الفاظوں کو بلند کیجئے. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما خاص طور پہ ان دنوں میں بازاروں میں جاتے, شاپنگ کرنے نہیں, دنیا کی غرض و غایت سے نہیں, خرید و فروخت کے لیے نہیں, صرف اس تسبیح کو, تکبیر کو, لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بازاروں کے اندر بلند کرنے کے لیے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے آتا ہے کہ وہ بازاروں میں جاتے, تکبیرات بلند کرتے, لوگ ان کو دیکھ کر تکبیرات کہتے. اور یہ سنت آج کل تقریباً فوت ہی ہو چکی ہے. بلکہ اگر کوئی بازار کے اندر اللہ اکبر کہتا وہ نظر آئے گا تو سارے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. حالانکہ ان دنوں میں مسجدوں کے اندر, گھروں کے اندر, بازاروں کے اندر, گاڑیوں کے اندر, جہاں پر آپ ہیں, یہ عظیم ترین عبادت ہے کہ یہ تسبیح آپ بیان کریں اور اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں کو بلند کریں. ابن عمر خیمے کے اندر سے تکبیر بلند کرتے, لوگ ان کے آوازیں کو سنتے اور پھر وہ بھی آپ کے ساتھ تکبیرات کو بلند کرتے, یہ آوازیں بلند کرتے. انسان دل بہلانے کے لیے گانے گاتا ہے, شعر و شاعری کرتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, گنگناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا, تو یہ وقت کا ضیاع ہے. کم از کم زیادہ سخت فتویٰ نہ بھی لگے تو یہ وقت کا ضیاع ہے. اگر ان گانوں میں کوئی کفریہ جملہ ہے یا ساز اور موسیقی ساتھ مل جاتی ہے تو وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر یہ تسبیحات اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی کبریائی, توحید کا نعرہ بلند کریں گے
تو یہاں پر انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر افضل دن قربانی کا دن ہے۔ اس کی فضیلت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بزرگی والا دن، سب سے عظیم دن یوم النحر، قربانی کا دن ہے، جس دن اللہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے، جس دن اللہ کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دن اللہ کے نزدیک تمام ایام میں افضل ترین دن ہے۔ اس کے بعد مینا میں قیام والا دن ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عرفے کا دن افضل ہے، لیکن حدیث چونکہ واضح ہے، دو ٹوک ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، جس دن اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جس دن اس سنت کی یاد تازہ ہوتی ہے جب اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ سب سے لاڈلی چیز، سب سے پیاری چیز بڑھاپے کی اولاد ہے۔ انسان کو جوانی میں اولاد نہ ملے یا مل جائے تو اس کا احساس بڑھاپے میں جا کر ہوتا ہے، جب بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اور اس کی اولاد اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے والی، اس کا بازو بننے والی نہیں ہے، انسان کو اپنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بڑھاپے کے اندر اولاد دی اور خواب میں دکھا دیا کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف بیٹے کی محبت ہے۔ یہ قربانی صرف جانور خرید کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ 5,000 کا بکرا، 10,000 کا بکرا، 8,000 کا بکرا، 20,000 کا بکرا، یہ خواہشات پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ پر پاکستان میں کسی دوست کو میں ملنے گیا، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے مغرب کی اذان ہو گئی۔ بڑے بڑے تجار تھے، وہ مالدار سامیاں تھی، پارٹیاں تھیں۔ اب جب مغرب کا ٹائم ہوا، اذان ہوگی، ہم تو مسافر تھے، باہر سے آئے تھے، میں ان کے منہ کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی گفتگو چل رہی ہے۔ چودھری جی میں 15,000 کا بکرا لیا ہے، دوسرا کہنا میں نے 20,000 کا لیا۔ ایک کہنے لگا میں نے 4 بکری لیے، میرا خیال ہے کافی رہیں گے 4 بکرے۔ میں اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر توفیق الرحمان، ہم دونوں تھے، گفتگو سنتے رہے۔ جب وہ اذان ہوئے 5-7 منٹ گزر گئے، میں نے کہا اذان ہو گئی؟ ہاں جی مولوی صاحب اوپر مسجد ہے، جا کے نماز پڑھ لو۔ اوپر مسجد ہے، جا کے نماز پڑھ لو۔ اور وہ نیچے فخر کر رہے ہیں، میں جی 15,000 کا بکرا لیا، میں نے 20,000 کا بکرا لیا، میں نے 25,000 کا، میں نے 4 بکرے لیے، میرا خیال ہے کافی رہے گا، اللہ راضی ہو ہی جائے گا، 4 بکرے دے رہا ہوں۔ نماز کا کہا گیا، کہا جی اوپر مسجد آپ جا کر پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اور ہم گئے، واقعی صرف 2 بھائیوں نے ہم نے جماعت کروائی، نیچے ان قربانی کے لیے 5-5 4-4 بکرے 20-20 25-25 ہزار کے خریدنے والوں میں سے ایک بھی اٹھ کر نہیں آیا۔ یہ قربانی بکرے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، یہ قربانی تو خواہشات پہ چھری چلانے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ نیک اولاد جواب میں کہتی، بابا فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، کر گزریے جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ بڑھاپے کی اولاد اس کو لٹا لیتے ہیں اور پیشانی کے بل لٹاتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو میں اس کو سیدھا لٹاؤں، چھری میرے ہاتھ میں ہو اور چلاتے وقت میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائے، اس کا چہرہ میری آنکھوں سے کے سامنے ہو تو باپ کی فطری محبت جوش مارے اور بیٹے کی محبت میں آ کر کہیں میں اللہ کے حکم کی ادائیگی سے رک نہ جاؤں، میرے ہاتھ لڑکھڑا نہ جائیں، چھری چلنے سے میرا ہاتھ انکار نہ کر دے کہ میں نہیں چلاتا، یہ تو بیٹا ہے، یہ تو لگتے جگر ہے۔ پیشانی کے بل لٹاتے ہیں اور قربانی کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اور مالک اپنی رحمت سے ان کو نکال کر جنت کا ایک جانور بھیج دیتا ہے،
اور اعلان کرتا ہے ابراہیم ہم نے تجھ کو آزمایا تھا، تو اپنی آزمائش میں پورا اترا ہے۔ یہ قربانی کا نام جانور کو ذبح کرنا نہیں، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے۔ یہ اس سنت کو ساری عمر کے لیے ہماری شریعت کے اندر بھی باقی رکھا گیا ہے، لیکن اس قربانی سے درس کیا ملتا ہے؟ اگر اللہ کی محبت کے مقابلے پر بیوی رکاوٹ بنے، بیٹا رکاوٹ بنے، قوم، قبیلہ، برادری رکاوٹ بنے، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، رب کو چھوڑا۔ یہ قربانی ہے۔ اگر آپ سمجھے میری زندگی ہی گزرتی رہے جیسے گزر رہی ہے، اللہ کے احکامات کو میری بیوی توڑ رہی ہے، میرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا، میرا بیٹا توڑ رہا ہے، میرے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا، قوم، برادری اللہ کے احکامات کو ٹھوکر مارتے ہیں، اور میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں اور پھر قربانی کے لیے جانور لے کر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، تو میری قربانی قبول نہیں ہونے والی۔ یہ قربانی تو سبق ہے، یہ قربانی تو درس ہے، یہ قربانی تو آپ کی اور میرے ایمان کا امتحان ہے۔ آپ نماز کے لیے بیوی کو اٹھاتے ہیں، اٹھو نماز پڑھو، ارے تو پڑھ لا، تو اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، میں نوں ٹائم لگے گا، پڑھ لاں گی، نہیں لگے گا نہیں پڑھاں گی، تو ٹھیکیدار ہے، تو کیا لگتا ہے؟ میرا دل کرے گا پڑھ لوں گی، نہیں کرے گا نہیں پڑھوں گی۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے، بیوی جو ہوئی نہیں مانتی نہ ماننے۔ حاجی صاحب تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے ہوئے، لمبی داڑھی، ماتھے پر محراب، قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بیٹا ڈش انٹینے کا ریموٹ لے کر چینل پہ چینل چینج کر رہا ہے، بدکاری اور بے حیائی کے سین دیکھنے کے لیے تلاش کر رہا ہے، اور یہ جا کر باقاعدہ نماز پڑھ کے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اذان کے وقت مسجد میں موجود ہیں، بڑا طویل ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نمازیں، واپس آتے ہیں، بیٹا وہیں پر ڈش انٹینے پہ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے۔ کہا یہ اولاد جوان ہو گئی کی کہہ سکنے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہا ہے، یہی بیٹا، یہی بیوی، یہی بھائی، یہی برادری، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ، پیار کا معاملہ، سلوک کا معاملہ ہے، اور اللہ کے احکامات سے یہ کھیل رہے ہیں، ٹھوکرے مار رہے ہیں، تو وہاں پر اس کی غیرت جوش نہیں کھاتی، یہ کس منہ سے قربانی دینے کے لیے چلا ہے؟ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہی بیٹا جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یہی بیوی جو نماز کے لیے نہیں اٹھتی، آپ ڈیوٹی کر کے باہر سے گھر میں آئیں اور بیٹا اٹھ کر بابا جی کا استقبال کرنے کے بجائے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے، تو کیا خیال ہے؟ گال ملتے ہوئے کہیں گے جی پتر جوان ہو گیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا، جو جی چاہے کرے، آ کر بیٹھ جاؤ گے؟ کہو گے آج اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میرے گھر میں رہ رہا ہے، میری چھت کے نیچے رہ رہا ہے، اور میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس چھت کے نیچے یا یہ رہے گا یا نکل جا میرے گھر سے۔ وہ ڈاٹا ہوگا میں نہیں نکلتا، کہا اچھا پھر میں نکل رہے ہیں۔ باپ نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا؟ اولاد کو چھوڑ کے باپ چلے جاتے ہیں نا، گھروں کو ترک کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس کی عزت نفس پہ چوٹ پڑتی ہے، لیکن یہ اللہ کی شریعت پہ چھریے چلائے اور مجھے کوئی چوٹ نہ لگے، اس گھر میں اللہ کے احکامات کو توڑا جائے، اس کی مخالفت کی جائے، اور میں سمجھوں کہ قربانی کا بکرا خرید کے میں نے بڑا کردار ادا کر دیا ہے۔ قربانی درس ہے کہ اللہ کی محبت میں کائنات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ بنے گا میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا، رب سے دوستی خراب نہیں کر سکتا۔ میری اصل محبت اللہ سے ہے، ہر طرح کی خواہش، ہر طرح کی تمنائیں قربان کی جا سکتی ہیں، مالک کا حکم قربان۔ بیگم 100 دفعہ آپ سے ناراض ہوتی رہے، میری بہن کی شادی ہے، آپ کی سالی کی شادی ہے، میں نے جانا ہے، اور آپ کو پتا ہو اس شادی پہ ڈھول بجیں گے، گانے چلیں گے، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، موم بتی سجی ہوئی مہندی کے تھالوں میں آئیں گی، لڑکی اور لڑکے رقص کرتے ہوئے مخلوط باہر نکلیں گے، بے حیائی بدماشی کے مناظر ہوں گے، یہ آپ کی بیوی ہے، اس سے کہو کہ اس گندی محفل میں تجھے نہیں جانے دوں گا، میری شریعت مجھے اس سے منع کرتی ہے۔ تیری بہن کی ناراضگی منظور ہے، رب کی ناراضگی منظور؟ قربانی اللہ کے لیے سال کے دنوں میں افضل ترین دن قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، یہ افضل ترین ہے۔
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے ذبح کیا تھا. جو اس طرح قربانی کی عید کا انتظار کرتا ہے اسے مبارک ہو یہ قربانی. اور جو اپنے گھر کے اندر شیطان کے جھنڈے کو غالب کرتا ہے، رحمان کے جھنڈے کو مغلوب کرتا ہے، وہ کس منہ سے قربانی دے رہا ہے؟ نمبر 2، یاد رکھیے یہ قربانی کا حق خالص اللہ کے لیے ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور کس کے لیے قربانی کرو؟ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے قربانی کرو. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے. یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا. وہ 2 جانور تیار کیا کرتے تھے، ایک قربانی کے لیے اللہ نام کا اور ایک بابا جی کے عرس کے نام کا، شاہ صاحب کی زیارت کے نام کا، پیر صاحب کی زیارت کے نام کا. ایک اللہ نام کا ذبح کرتے، ایک لات و عزا کے نام پہ ذبح کرتے. اگر لات و عزا کا جانور مر جاتا تو اللہ والا جانور اٹھا کر اس کو دے دیتے، لیکن اگر اللہ والا جانور مر جاتا تو لات و عزا کا جانور ادھر ٹرانسفر کہتا نہیں جی بابا لت پان دے گا ساڑی، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو بیڑا غرق کر دے گا اگر ہم نے اس کا جانور دائیں بائیں کیا. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے وہ شرک کا جرم کر رہا ہے. اور یاد کر لیجئے امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے ایسے مجرم پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اس کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی، اس کی عید کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے. جو اللہ کے علاوہ درباروں پر، درگاہوں پر، خانقاہوں پر پیر جیلانی کے نام پہ ذبح کرتا ہے، بی بی فاطمہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، پیر ککڑ شاہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے مسلمان کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال، دیسی مرغا تیرے لیے، گھڑا گھڑایا بیٹا میرے لیے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے وہ صنم کے نام پہ کرے، بت کے نام پہ کرے، مندر میں لے جا کر کرے، دربار پہ لے جا کر کرے، کسی باپے کا نام، کسی پیر کا نام، کہ جی تسی ایویں ہی اوکھے ہوندے ہو سیدھے اللہ نام دا ذبح کرنے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور کر کہاں پر رہے ہو؟ دربار پر. دن کون سا ہے 11ویں کا؟ دن کون سا ہے 9 محرم کا؟ سبیل کے اوپر کیا لکھا ہے؟ سبیل حسین. تم اللہ نام پر نہیں کر رہے، دھوکہ دینا چاہتے ہو مسلمانوں کو، تم غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہو. کتنے ہی وہ حاجی ہیں بیچارے جو حج کرنے آتے ہیں اور حج کرنے کے بعد پیچھے فون کرتے ہیں ابا جی حج کر لیا ہے، اب داتا صاحب کے دربار پہ جا کر بکرے کی نیاز دے دو، دعا کرو میرا حج قبول ہو جائے. کھڑا رب کے گھر میں ہے، مانگ مردوں سے رہا ہے. ایک مسلمان اللہ کے گھر میں رو رہا تھا. بادشاہ وقت اس کے رونے کے منظر کو دیکھتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، وقت کا حکمران ہوں، خلیفہ ہوں. کیوں روتا ہے؟ مانگا تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کر دوں گا. اے کاش ڈھیریوں پہ امیدیں لگانے والوں، قبروں پہ امیدیں لگانے والوں، مردوں پہ امیدیں لگانے والوں، فقیروں اور محتاجوں پہ امیدیں لگانے والوں، تمہارے دل میں رب کی اتنی غیرت تو ہوتی. وہ جواب میں کہتا ہے رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں مجھے رب سے حیا آتی ہے. میں کس کے در پہ بیٹھا ہوں؟ میں کس کے گھر میں بیٹھا ہوں؟ ارے تو حج کرنے کے لیے آیا ہے،
رسول کریم فرماتے ہیں حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، غازی فی سبیل اللہ جانے والا، تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ رب سے جو مانگتے ہیں رب ان کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ رب کی دعوت پر آئے ہیں، یہ رب کی پکار پہ آئے ہیں، یہ مالک کے بلانے پر آئے ہیں۔ تو رب کا مہمان ہے اور رب کے در پہ آ کر کہتا ہے مردے کے دروازے پر جا کر ذبح کر دو تاکہ میرا حج قبول ہو جائے، میرا بخار اتر جائے۔ کہا رب کے گھر بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، رب سے حیا آتی ہے۔ بادشاہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، یہ دعا مانگ کے فارغ ہوا، باہر نکلا، بادشاہ سلامتی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب حرم سے باہر آیا کہنے لگا تو نے کہا تھا حرم میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، حرم والے، اس گھر والے رب سے حیا آتی ہے، اب تو بیت اللہ سے باہر آ گیا ہے، کیوں رو رہا تھا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ کہتا ہے کیا مانگوں؟ دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا آخرت کا جیسے تو بھوکا ہے ویسے میں بھی رب کا سوالی ہوں، میرے پلے میں آخرت کا کوئی خزانہ نہیں ہے، دنیا کے 4 سکے میرے پاس ہیں، سونا مانگنا ہے، چاندی مانگنی ہے، دنیا کا جو مانگنا ہے مانگ۔ کہا بھلے آدمی، دنیا تو دنیا والے کے در پہ بیٹھ کر بھی میں نے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میرے آنسو تو وہاں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہہ رہے تھے اور آخرت کے سوال کے لیے بہہ رہے تھے۔ یہ قربانی عبادت ہے اللہ کی۔ اگر یہ قربانی، یہ جانور کا ذبح کرنا آپ نے غیروں کے لیے بھی شروع کر رکھا ہے تو رک جائیے، توحید کے سبق کو سیکھیے، توحید کے لیسن کو یاد کیجئے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قربانی والا دن افضل ترین دن ہے، بہترین دن ہے۔ اس دن مالک اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، مالک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، بندے اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے اندر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی نہ بھولیے۔ قربانی کب کی جاتی ہے؟ خطبے اور نماز کے، نماز اور خطبے کے بعد۔ قربانی کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے کیے جانے والا عمل کافی نہیں ہوگا قبولیت کے لیے جب تک اس میں یہ شرط نہ پائی جائے کہ اللہ کے لیے جو عمل ہو رہا ہے وہ محمد کریم کے نقش قدم پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ قربانی والا دن بڑا عظیم ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ اتباع محمد کریم کے درس کو بھول گئے، آپ عید کی نماز پڑھانے جا رہے، ایک صحابی کے گھر سے بہتا ہوا خون نظر آیا، پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج قربانی عید سے پہلے ہی کر لی ہے، اور اس وجہ سے پہلے کی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بہت شارٹ ٹائم بچتا ہے، گوشت بنانے کے لیے، بانٹنے کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ آج قربانی میں عید کی نماز سے بھی پہلے ہی کر لوں۔ اور یہ سوچ کس کی ہے؟ نبی کریم کے صحابی کی، آپ کے شاگرد کی۔ اس سے پیارا دل ایمان والا کس کا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے سوچا آج قربانی پہلے کر کے گوشت اکٹھا کر لیتا ہوں، بنا لیتا ہوں، نماز پڑھ کے آتے ہی سب سے پہلے میری قربانی والا گوشت یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کے گھروں میں پہنچے گا، لقمے بن کے ان کے پیٹ میں اترے گا، مجھے اللہ کتنا ثواب دے گا۔ سوچ اچھی ہے یا بری؟ اچھی سوچ ہے۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھی تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی، عظیم ترین دن قربانی کا دن، عظیم ترین عبادت قربانی کی عبادت، لیکن امام الانبیاء فرما رہے ہیں تیری یہ عبادت قبول، تیری یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کہا اللہ کے نبی میری نیت تو اچھی تھی۔ کہا تیری نیت تو اچھی تھی لیکن محمد کی سنت کے مطابق عمل نہیں تھا۔ ہر مسئلے پہ یہ 10 دن ہو یا سال کے باقی دن ہو، ہر مسئلے پہ یاد رکھیے
اللہ کے لیے کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے؟ اگر آپ کا طریقہ ہے تو مبارک ہو، اور اگر آپ کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں اس کو تولا بھی نہیں جائے گا، چونکہ اب ان دنوں کا آغاز ہے، ابتدا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، خالص توبہ، اللہ کے دربار میں رجوع کیجئے۔ جو خطائیں ہو چکی، جو غلطیاں ہو چکی، دل کو خالص کر کے، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہ کرتے رہے ہو ان گناہوں پر نادم ہو، شرمسار ہو، نہ کرنے کا عہد ہو، اور ان سے مکمل برات ہو، مکمل بیزاری ہو۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کے سارے اسباب گھر میں موجود ہیں، اور جب کہا مولوی صاحب نے توبہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور وہ گھر کے اندر ڈش انٹینا لگا ہوا ہے، گاڑی کے اندر فلمیں اس کی نئے والیوم کیسٹ اور سی ڈی کی صورت میں موجود ہے، بدماشی عیاشی کے سارے سامان موجود ہے، شیطان کو راضی کرنے کا ہر چیز گھر میں سجا کے رکھی ہوئی ہے، اور مولوی صاحب اتنے پیارے دن شروع ہیں، میں اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ اگر توبہ کر رہے ہو، ان بے حیائی کے سامان کو گھر سے نکال دو، وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کے عمل ہے ان سے برات کیجئے، شرمسار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر شیطان پھر کبھی وہ کام کروا دے تو جب تک روح یہاں پر آگے نہیں اٹکتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس پیارے موسم کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ کیجئے، گناہوں سے توبہ طائب ہوں، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ سے چھٹکارا مل سکتا ہے، معافی مل سکتی ہے، لیکن شرک اکبر وہ گناہ ہے، اگر توبہ کر کے نہیں مرو گے، توحید پہ آ کر نہیں مرو گے تو اس گناہ سے معافی نہیں مل سکتی، بھلے کرنے والا نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بھلے کرنے والا نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، بھلے کرنے والا نبی کا چچا کیوں نہ ہو، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس سے معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں قربانی کرنے کا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت فصل لربک وانحر حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ قربانی کیجئے، اللہ نے تمہارے لیے یہ جانور پیدا کیے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے۔ قربانی کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرتے، قربان کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والا مینڈھا لیا، 2 مینڈے لیے، اپنے دستے مبارک سے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا۔ تو قربانی کرنے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ کئی لوگوں جی ہم بہت چھوٹے دل کے ہیں، ہم تو یہ خون بہتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے، خود کمرے میں بیٹھ جائیں گے اور قصائی کو بلا کہیں گے بے تو کر دے۔ آپ خود قربانی کر رہے ہیں۔ مومن کا دل تو بہت مضبوط ہوتا ہے، مومن چھوٹے دل والا کہاں ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے قربانی کریے، اپنی بیٹیوں سے قربانی کروائیے۔ یہ مسئلہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ عورت کے ہاتھ کا ذبح مکروہ ہو جاتا ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ کوئی کسی اہل حدیث کے گھر مرغی بھیج دے کہ ذبح کر دو، اور بندہ گھر میں نہ ہو اور وہ مواحدہ عورت ذبح کر کے دے دے، اور پڑوسیوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ ذبح عورت نے کی ہے، تو فوراً ہے جی یہ تسی آپ پہ کھا لیا جی، ہن ساڈے واسطے مکروہ ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنی عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو، کہ تم ذبح کرو، کچھ نہیں تو کم از کم بیوی سے کہو بکری کی ٹانگیں ہی پکڑ لے، ہیں خون نکلتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پیچھے منہ کر کے نہ کھڑی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر اتنا نہیں کرتی کم از کم اس کے ذبح کرنے میں مدد کرے۔ اور قربانی کرتے ہوئے جانور یاد رکھیے، گائے کی قربانی، اور گائے کے اندر مؤنث اور مذکر دونوں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بکری، اس کی قربانی، بھیڑ دمبا، اس کی قربانی،
کئی لوگ فون کرتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز ہے، مذکر مؤنث دونوں. تو احادیث کے اندر جن جانوروں کی قربانی کا حکم آیا ہے اس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، یعنی اس نسل سے جو جانور ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرتے ہوئے یاد رکھیے اگر آپ خود نہیں کر رہے، کسائی سے کروا رہے ہیں، تو اس قربانی کے گوشت میں سے بطور اجرت اس کو کچھ نہیں دیا جا سکتا. قربانی کے گوشت میں سے، قربانی کی کھال میں سے بطور اجرت کسائی کو اس کو الگ سے پیسے دیجئے، اس میں سے اجرت نہیں دینی. اور خاص طور پہ وہ بھائی جو قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں نا، اونٹ میں، گائے میں، وہ حصہ ڈالتے ہوئے دیکھیں کہ اس کے حصے دار کون ہیں. مواحد 6 ہے، 7واں مشرک آ گیا تو سارے کا بیڑا غرق ہو گیا. 6 نمازی ہیں، 7واں بے نمازی آ گیا تو ساری کا بیڑا غرق ہو گیا. 6 حلال رزق کمانے والے ہیں، 7واں بینک منیجر آ گیا تو بیڑا غرق ہو گیا. حصے دار مواحد کو بنائیے، مشرک کو نہ بنائیے. حصے دار، یہ تمیز پیدا کیجئے، اس منہج، اس سوچ، اس فکر کو عام کیجئے کہ ہماری محبتیں اہل توحید سے ہیں، اہل شرک سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے. ہماری محبتیں نمازیوں سے ہے، بے نمازی سے ہمارا کوئی رشتہ. ارے بے نمازی جانور سے بھی گندا ہے. میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. بے نمازی جانور سے گندا ہے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گندے ہیں. کہیں گے مولوی صاحب نے بڑا سخت فتویٰ لگایا ہے، سمجھا بھی دیتا ہوں. کسی نے اپنے گھر کے اندر سیکورٹی کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، بھینس بکری، اس کی سیکورٹی کے لیے کتا پالا ہوا. یہ کتا بیٹھا ہو، آپ پاس سے گزریں اور یہ کتا بیٹھا ہے کتوں کی مجلس میں، ابو، امی، چچا، بھائی، ماموں، خالو، ساری برادری بیٹھی ہے، اس کی 8-10 کتوں میں مجلس لگی ہوئی ہے. آپ پاس سے گزرتے ہیں، آپ نے اس کا نام ٹومی رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ٹومی یہ باقی کتوں سے چھٹی لے گا، اجازت لے گا ان سے کہ جی معلش مجھے گفتگو یہیں پہ روکیے، میں واپس آتا ہوں. یہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یہ وفادار کتا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور بھاگے گا اور جا کر اس کے قدموں میں گر جائے گا، اس کی جوتیاں چاٹے گا، اپنی دم زمین پہ مالے گا، لوٹ پوٹ ہوگا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. معاملہ ختم ہو گیا، یہ کتا واپس اپنی پھر مجلس میں گیا. اگر وہ کتے اس سے پوچھے کہ ہم تیرے بھائی تھے، ہم تیری برادری کے تھے، ہم تیری نسل کے تھے، ہم تیرے قریبی تھے، دوست تھے، وہ 2 ٹانگوں والا پاس سے گزرا، اس نے ٹومی کہا تو سب کو چھوڑ کے بھاگ گیا، تو نے پوچھا بھی نہیں ہم سے، صلح بھی نہیں ماری کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو یہ کتا زبان حال سے کیا کہے گا؟ کہ گا مانتا ہوں تم میرے بھائی تھے، تم میری برادری تھی، تم میری نسل تھی، تم میرے دوست تھے، سب کچھ تھے. جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا، جس نے بلایا وہ میرا، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اور جب مالک بلائے پھر دوستوں سے چھٹی لی جاتی، اب تو مالک نے بلایا ہے، باقی سب تعلق ختم. یہ بے نماز کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، یہ بے نماز لوڈو کھیل رہا ہے، یہ بے نماز ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، عمران سیریز پڑھ رہا ہے، اردو نیوز پڑھ رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ خبریں دیکھ رہا ہے، ڈش اینٹینا کی گندی محفل میں بیٹھا ہے، یا دوستوں سے گپ شپ چل رہی ہے اور مالک کی طرف سے آوازیں بلند ہو رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور یہ اپنی مجلس میں جمع رہتا ہے. بتائیے وہ جانور اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بے نماز کا حصہ اپنی قربانی میں ڈال کر ساری قربانی کا بیڑا غرق نہ کیجئے. مواحد کو شامل کیجئے، نمازی کو شامل کیجئے، سود خور کو شامل نہ کریں، حلال رزق کھانے والے کو شامل کریں. اور قربانی کا وقت یاد رکھیں کہ عید کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد پھر قربانی کا وقت ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی. قربانی کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے، تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے. سلف صالحین سے جو اقوال ملتے ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ کچھ حصہ فقیروں کے لیے بھی تقسیم کیا جائے، کچھ حصہ رکھا بھی جائے، کھایا بھی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے گوشت کو کھایا کرتے تھے. جس نے قربانی کرنی ہو وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی تک، عید کے دن تک، عید کی نماز کے بعد تک نہ اپنے ناخن کاٹے نہ اپنے بال کاٹے. کون؟
جس نے قربانی کرنی ہے. قربانی یہاں کون سی ڈسکس ہو رہی ہے؟ عید والی قربانی، حج والی قربانی نہیں. حج والی قربانی نہیں ہے، حاجیوں کا ذکر نہیں ہے، قربانی کا ذکر ہے غیر حاج کا. جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، وہ بال نہ تراشے. اس پہ بھی ڈرامہ چلتا ہے. آپ نے اکثر داڑھی مون لوگوں کو دیکھا ہوگا جن بیچاروں کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ اپنا چہرہ وہ محمدی بنائیں. ان کو محمد علیہ السلام کا چہرہ پسند نہیں آتا. یہود و نصارہ مجوس کا چہرہ نبی کے چہرے سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو ان جیسا بناتے ہیں نا. اگر کسی مسلمان کو یہ دل سے یقین ہو، زبان سے ہزار لوگ کہتے ہیں، دل سے یہ یقین ہو کہ محمد علیہ السلام کا چہرہ کائنات میں تمام چہروں سے پیارا ہے، تو نبی کے دشمنوں جیسا چہرہ بنائے گا وہ؟ کیوں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے ویسی شکل و صورت بنائی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہو کسی دو دوستوں میں بہت زیادہ پیار ہو تو کسی بھی فنکشن پہ انہیں چیک کر لو، ان کا سوٹ ایک طرح کا ہوگا، جوتی ایک طرح کی ہوگی، پین ایک طرح. ان کی کوشش یہ ہوگی دیکھنے والا ہم دونوں کو سگے بھائی سمجھے، حالانکہ وہ سگے بھائی نہیں ہوتے، لیکن ان کی دوستی محبت اتنی اونچی پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمیں واقعی یقین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہودیوں کے چہرے سے زیادہ پیارا تھا، مجوسیوں کے چہرے سے زیادہ پیارا تھا، ہندوؤں کے چہرے سے زیادہ پیارا تھا، کافروں کے چہرے سے زیادہ پیارا تھا، یہ دل سے یقین ہو تو کبھی اپنا چہرہ محمدی رنگ روپ سے ہٹا کر کافروں کے رنگ روپ پہ چلیں گے؟ کبھی نہیں چلیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہوگا کہ کائنات میں حسین چہرہ داڑھی والا ہوتا ہے، بغیر داڑھی والا چہرہ خوبصورت، کیونکہ سب سے حسین چہرہ محمد کریم کا تھا اور وہ داڑھی کے ساتھ حسین تھا. چاند نظر آ گیا، جو سارے سال داڑھی شیو کرتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھو گے، ان کی بھی دھنیا اگا ہوا ہوگا، تھوڑی تھوڑی ان کی بھی نکل رہی ہے. ان سے پوچھو یہ کیا ہے؟ حاجی مولوی صاحب کمال کرتے ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ارے حدیث میں آیا ہے جس نے قربانی کرنی ہو وہ چاند نظر آنے کے بعد بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کو حدیث سے بڑی محبت ہے. اب قربانی والا دن آ گیا، قربانی ہو گئی، گوشت کھانے سے پہلے، کلیجی کھانے سے پہلے نائی کو بلایا جاتا ہے یا اس کے پاس جایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ حساب کتاب برابر کر دیتا ہے. ہم نے مان لیا حدیث میں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال نہ تراشے. آپ نے حدیث پہ عمل کر کے ان 10 دنوں میں داڑھی شیو نہیں کی. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ایک حدیث ہمیں بھی دکھا دیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو قربانی کرنے کے بعد داڑھی شیو کر دو. کوئی ایک حدیث ہمیں بھی دکھا دیجئے. نہیں، یہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا معاملہ نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ 10 دن لوگ بھی شیو نہیں کرتے، میں بھی 10 دن شیو نہیں کرتا. یہاں لوگوں کے پیچھے، معاشرے کے پیچھے، عادت اور رسم اور رواج کے پیچھے چلا جاتا ہے. اگر ان 10 دن شیو کرنے والے نے شیو کرنی اس لیے چھوڑی ہے کہ سنت محمد رسول اللہ ہے تو نبی کا حکم تو یہ ہے وفر اللحا وفروا ای کثروا، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو. 10 دن کے لیے داڑھی شیو کرنا جو چھوڑ رہا ہے وہ سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہا، وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے. خیر، جس نے قربانی کرنی ہو وہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے. نماز کے بعد، قربانی کے بعد یہ عمل کرے. اور اگر کوئی کاٹ لیتا ہے بھول کر تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، استغفار کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا. اسی طرح عید کے لیے جب چاہے تو عید کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو بھی نکالو. اتنی شدت سے فرمایا کہ جس کے پاس، ایک عورت کے پاس چادر نہیں ہے وہ اپنی پڑوسن کی چادر ادھاری لے کر اس میں جائے. جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ، اور چادر سے مراد یہاں برخے والی چادر ہے، پردے والی چادر ہے. اور اللہ رحم فرمائے اس مسلمان قوم پر، اندر 300 روپے کا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور جو برخہ پہنا ہوا ہے وہ 700 روپے کا ہے.
کاٹن کا سوٹ بالکل سادہ ہے، اور جو برقع کر کے یہ کاٹن کا سوٹ چھپانا تھا، اس کے یہاں بھی کڑھائی ہے، اس کے یہاں بھی شیشے ہیں، اس کے پیچھے بھی موتی جھلمل جھلمل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چادر ہے جس سے اس نے پردہ کرنا تھا۔ اگر اس چادر کو اتار دے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن یہ چادر، یہ برقع، یہ فیشن کا لباس پہن کر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی نظر پڑتی ہے کہ یہ کون جا رہا ہے۔ تو عید کے لیے نکلتے ہوئے کسی کے پاس چادر نہیں ہے، وہ اپنی پڑوسن کی چادر لے کر جائے۔ کیا معنی؟ جائے ضرور، لیکن بے پرد ہو کے، بے پردہ اپنی بیویوں کو اتوار بازار گھمانے والوں، شاپنگ سینٹروں میں چھوڑ کر دروازے پر، گیٹ پر واپس آ جانے والوں، یہاں عید کے لیے حکم ہے کہ عورت جائے، برقعے کی چادر نہیں تو پڑوسن سے چادر ادھاری مانگ لے، اس کی چادر کے اندر چلی جائے۔ جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی جائے، وہ نماز میں شریک نہیں ہوتی تو کم از کم وہ مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر شریک ہو جائے۔ اور اس وقت جاتے ہوئے دیکھا ہوگا اکثر مسلمان عورتیں فل تیار ہو کے، عید کا دن ہے، فل تیار ہو کے، میک اپ کر کے، چوڑیاں پہن کے، خوشبوئیں لگا کے، جھنکارے پہن کے، پھر وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہی ہیں۔ یہ اب ثواب کمانے نہیں جا رہی، گناہ کمانے جا رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو نامحرم مردوں تک پہنچتی ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے۔ عید کے موقع پر مہندی لگانے سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، میک اپ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، چوڑیاں پہننے سے کوئی نہیں روک رہا۔ خوشبو یہ مرد کے لیے ہے، آپ کے لیے مہندی ہے۔ یہ تمام اعمال کیجئے، لیکن یہ اعمال کس کے لیے ہیں؟ اس کا حقدار وہ مسکین ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، یہ خامند کے لیے ہے۔ یہاں عید سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے میک اپ کر کے تیار ہو کے عید پہ گئی، عید سے آتے ہی چونکہ کھانا پکانا ہے، خامند کو منہ دکھانے سے پہلے ہی منہ دھو کر کچن میں چلی جاتی۔ جس کے لیے میک اپ کرنا تھا اس کو دیکھنا نصیب، اور عورتوں کے اندر فخر کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو عید کی نماز پہ جاتے ہوئے ایسا لباس نہ پہنا جائے جس کے اندر فتنہ ہو۔ یہ چوڑیاں، یہ جھنکار والی چیزیں فتنے کی چیزیں ہیں، یہ غیر مردوں تک اس کی آواز پہنچنے کا ڈر ہو تو اس کو نہ پہنا جائے۔ عورتیں خوشبو لگا کر نہ جائیں، اور ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ کیا جانوروں یا جانداروں کی تصویر رکھنا جائز ہے؟ نہیں، تصویر بنانی بھی ہو تو بے جان چیزوں کی بنائی جائے، درختوں کی بنا لی جائے، سمندروں کی بنا لی جائے، لیکن کسی جاندار چیز کی تصویریں بنا کر ان کو فریم کروا کر سجانا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔